difficult to actually take out information from بلوچستان right now مختلف شہروں یار یہ تو بہت ڈر کا ماحول ہے جرنلسٹ سے یار. بات کرنے کے بعد جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. وہی اس کے علاوہ بلوچستان کے شہر مچ میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے مساجد کے اعلانات بیسیکلی بلوچستان میں چل رہا ہے یہ سسٹم سارا. فی الحال لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. Hey guys, welcome back to our channel. تو ہم آگے ہیں واپس بالکل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ, اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹرائک آن پاکستان, 16 ڈفرنٹ سٹیز ٹارگیٹڈ. اور یار یہ کیسے ہوا ہے یہ ہم لوگ جانے گا, اور 16 جو ڈفرنٹ سٹیز ٹارگیٹ کی گئی ہے وہ کون سی ہے, کیا وہ مین سٹیز ہے پاکستان کے, اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ بھی ہم شاید اس ویڈیو کے تھرو جانیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہونے والی ہے. سو پھر آپ بھی دیکھیے ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب بلوچستان کے اندر پاکستان کے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 16 مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ اٹیکس کیے گئے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے. اور جو بتایا جا رہا ہے یہ اٹیکس جو ہیں وہ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی کہ بی ایل اے کی جانب سے جو ہے یہ کیے گئے ہیں. یہ بی ایل اے وہی تنظیم ہے جس نے اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا, اور وہ یہ ہو کیوں رہا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 58 دہشت گردوں کو جو ہے وہ مارا جا چکا ہے, جن کی لاشیں مختلف شہروں کے اندر مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. میں ایک ایک کر کے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون کون سے شہر ہیں جو اب تک کے جو شہر میرے سامنے آ رہے ہیں. کوئٹہ, گوادر, قلات, خاران, مستونگ, پسنی, دلبندین, نوشکی, بلیدہ, تمپ, مچ, بلوچا, یہ وہ شہر ہیں جہاں پہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ حملے کیے گئے ہیں. اور ان حملوں کے اندر جو ہے وہ کئی سیکیورٹی اہلکار اور پولیس کے جوان بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف لوکیشنز کے اوپر دہشت گردوں کا اس وقت بھی تعاقب جاری ہے, اس وقت یہ انگیجمنٹ جاری ہے, یہ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. بی ایل اے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس نے اسے ایک آپریشن ہیروف کا نام دیا ہے, آپریشن ہیروف 2.0 اس کا انہوں نے نام دیا ہے. اس کے بارے میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ذرا جو صوبائی دارالحکومت ہے کوئٹہ, اس کے بارے میں جو حملے کا آغاز ہے وہ صبح 6 بجے شہر میں ایک جس کی وجہ سے پورے شہر گئی, جس کے بعد شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور متعدد دھماکوں کے ساتھ کا یہ سلسلہ جو ہے اس کے بعد 2 گھنٹے تک مختلف دھماکے وہاں پہ ہوتے رہے ہیں. کوئٹہ کے ریڈ زون میں جو ہے وہ ایک خودکش دھماکے کی اطلاع بھی جو ہے وہ ملی ہے. کوئٹہ میں پولیس کے سینئر سیکیورٹی اہلکار نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی دہشت گردوں نے سریاب روڈ کے اوپر سب سے پہلے موبائل پولیس کو جو ہے نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے. اور کوئٹہ سے اندرون ملک اور اندرون صوبہ آج تمام ٹرین آپریشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. جعفر ایکسپریس, بولان ایکسپریس, چمن پیسنجر ٹرین اور زادان سیکشن پر ٹرین آپریشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا. سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ٹرین سروس معطل کی گئی ہے, اور پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس کو بھی جو ہے وہ اس وقت جیکب آباد کے اوپر روک دیا گیا ہے. سول اسپتال اور بی ایم سی ہسپتال میں فی الحال ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. شہر کے دونوں ہسپتالوں کے تمام عملے کی چھٹیاں بھی جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. کوئٹہ میں اس وقت بھی حالات کشیدہ ہیں, ابھی بھی حالات بہت وہ ہے, شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ جاری ہے اور ڈیٹا سروس غیر مدت کے لیے فی الحال معطل کی گئی ہے. کوئی ڈیٹ کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا کہ یہ دوبارہ کب اس وقت ایکٹیویٹ ہوگی. اس کے علاوہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ کوئٹہ میں شہر میں دھماکوں اور فائرنگ کے نتیجے کے بعد جو ہے وہ ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے. سول سیکریٹریٹ اور عدالتوں سمیت سرکاری دفاتر کے اندر بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ اس وقت دفاتر سے یار یہ تو بہت برا ہو رہا ہے یار. سی ٹی ڈی کے مطابق کوئٹہ میں ہفتے کو سریاب کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی میں 4 عسکریت پسندوں کو مارا گیا تھا. سی ٹی ڈی کی جانب سے بتایا گیا کہ عسکریت پسند شہر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ خفیہ اطلاع کے اوپر یہ کارروائی کی گئی تھی. سی ٹی ڈی کے مطابق مارے جانے والے عسکریت پسندوں کے زیر انتظام کمپاؤنڈ سے اسلحہ, دستی بم اور قلعہ تنظیم کا لٹریچر بھی جو ہے وہاں سے برآمد ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور شہر مستونگ, وہاں پہ بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں قیدیوں کے فرار ہونے کی فی الحال اطلاعات ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اتنی ایک پینک سچویشن ہے وہاں پہ, تو کلیئر کٹ یہ بتانا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ایکچولی مطلب ایگزیکٹ صورتحال جو ہے کیا ہے. صحیح بات ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے شہر میں جیل سمیت مقامات کے اوپر مختلف مقامات پہ حملے کیے, جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 27 قیدی شاید وہاں سے فرار ہو گئے. یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی ٹیک آؤٹ انفارمیشن فرام بلوچستان رائٹ ناؤ مختلف شہروں سے. یار یہ تو بہت ڈر کا ماحول ہے یار. بات کرنے کے بعد جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ
بلوچستان کے شہر مچھ میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے مساجد کے اعلانات بیسیکلی بلوچستان میں چل رہا ہے یہ سسٹم سارا. فی الحال لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ گوادر میں خضدار سے تعلق رکھنے والے ایک بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، جن میں ایک خاتون کے علاوہ 3 بچے بھی شامل ہیں. سیکیورٹی فورسز کی طرف سے دہشت گردوں کے تعاقب میں آپریشنز اور فضائی نگرانی جو ہے وہ بھی جاری ہے. دلبندین میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش کے دوران کم از کم 2 دھماکے ہوئی ہیں. سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پہ علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کی. یار یہ تو بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے، مکمل طور پر فی الحال بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پسنی میں دہشت گردوں نے پاکستان کوسٹ گارڈز کی تنصیب پر دور سے فائرنگ کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، جبکہ گوادر میں ایک مزدوروں کی کالونی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. دونوں مقامات پر پولیس اور ایف سی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فی الحال حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. اس کے بعد قلات کی طرف چلتے ہیں. قلات شہر جو ہے وہاں پہ بھی صبح دھماکوں اور فائرنگ کی آواز جو ہے وہ آئی، اور ایک گھنٹے تک دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں جو ہے وہ آتی رہیں. وہاں پہ مسلح افراد نے پولیس تھانوں پر حملہ کیا. نامعلوم مسلح افراد نے پولیس تھانہ سٹی اور صدر تھانے کے ریکارڈ کو نظر آتش کیا. فائرنگ کے تبادلے میں تھانے میں موجود اہلکار زخمی ہوئے اور پولیس تھانے کے قریب ایک لانچر پھٹنے سے 2 افراد جو اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. مسلح افراد نے 2 بینکوں پر فائرنگ کی. ذہن میں رکھیے گا اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے یا تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا پولیس کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بیسکلی وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اسی لیے جو وہ سیکیورٹی اہلکار جو بیسکلی لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ مامور ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب نوشکی کے مطابق صبح 5 بجے سے وہاں پہ بھی جو ہے وہ جھڑپیں جاری ہیں، اور رپورٹس کے مطابق نوشکی میں ڈپٹی کمشنر کو دہشت گردوں نے یرغمال بنا لیا اور پولیس لائن کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے قبضے کی کوشش کی ہے. سرکاری حکام سے فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا اور مختلف قسم کی افواہیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹیررزم چل رہا ہے وہاں پہ. جو ان کے پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں ہم ان کو بھی مانیٹر کر رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے ان کو کوٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ وہ ہر دفعہ کوئی بھی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو ملٹی پلائی بائی 5 کر کے جو ہے وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کو ویریفائی کرنا جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے. وہ ہم لوگ اس لیے میں آپ کو کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب جعفر ایکسپریس کا بھی واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے تقریباً 150-170 افراد کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ جناب ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے، لیکن بعد میں وہ پتہ لگا تھا یہ خبر جو ہے وہ غلط تھی. لیکن اس وقت ان کے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس تھے وہ اسی طرح اس خبر کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے تھے. اس لیے وی ول ناٹ کوٹ دیم، وی ول ناٹ ٹیل یو کہ وہ بیسکلی کیا کس قسم کے کلیمز کر رہے ہیں. یہ جو بھی انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مقامی صحافیوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان ویریفائڈ انفارمیشن ہے. بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو اس وقت ویریفائی کرنا، کیونکہ مواصلات کے جتنے ذرائع ہیں وہ اس وقت افیکٹڈ ہیں. بلوچستان کے اندر صورتحال اس وقت بہت برے حال ہے، اور آبویسلی یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب اتنی بڑی کارروائی ہوتی ہے کہ 14, 15, 16 شہروں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جائیں تو یہ کوئی چھوٹا موٹا دہشت گردی کا کوئی گروہ نہیں ہوتا، دہشت گرد گروہ نہیں ہوتا جو بیسیکلی یہ سب کچھ کر سکے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پاور ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے. وہ بیسکلی ان دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے اور ان کو یار یہ کیا ہے پاکستان کے اندر اس قسم کے دہشت گردی کی کاروائیاں کرنے کے اوپر جو ہے وہ انکریج کرتا ہے. ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتا ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس قسم کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں. یہاں پہ اب یہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آخر کب تک اس چیز کو برداشت کرتا رہے گا؟ پاکستان آخر کب تک جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کہہ دے گا کہ جناب بلوچستان کے مختلف شہروں کے اندر جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی حملے ہو گئے، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد آپریشن ہوا اور دہشت گردوں کو جو ہے ٹھکانے لگا دیا گیا. اس معاملے کو مزید ایک سٹیپ آگے لے جانا پڑے گا، اور یہاں پہ پھر اس کے بعد وہ سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں کہ جناب جب آپریشن کی بات ہوتی ہے، دہشت گردوں کو مارنے کی بات ہوتی ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات ہوتی ہے، تو پھر کیوں ایسی طاقتیں ہیں، کیوں ایسی سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ جناب ان سے مذاکرات کر لیں؟ یار بیسیکلی نا بہت زیادہ برا ہوا ہے ابھی بلوچستان میں، ہے نا. اتنا ہم لوگوں کو پتہ لگا کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، کتنے 16 سٹیز اس کے ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے پہلے تو ایک انہوں نے گروہ کا نام دیا، اس پہ ہو رہی ہے. اور یار بلوچستان میں نا پہلے بھی گنڈا گردی ہوتی ہی ہے، مطلب ٹیررزم تو بہت زیادہ وہی ہوتی ہے بلوچستان میں. اور ہم لوگوں نے ایک منظور کچھ کر کے ہے، ان کی ویڈیوز بھی دیکھی، انہوں نے یہی بولا تھا پہلے بلوچستان اچھا سٹی تھی، امیر سٹی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی غریبی چھا گئی بیکاز آف دس اونلی. اب یہ تو نہیں پتا اب ہندوستان ہے انڈیا ہے، وہ بولتا ہے کہ پاکستان جو بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے، اور پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے، اور ایک دوسرے کو بلیم کر وہی. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے پیچھے
پیچھے اور کوئی ہو انہوں نے کروایا ہو. باقی آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس بارے میں پلیز ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن, آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, کامنٹ کریں. اور اگر اس چینل پہ نہیں تو سبسکرائب باقی ہم لوگوں نے اپنے انسٹا ہینڈل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا, تو اگر آپ وہاں سے فالو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. تو ملتے ہیں کون ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے بائے.